اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں، عید الاضحیٰ کے 2 دن پہلے اللہ نے یہ جمعے کا دن جو نصیب فرمایا ہے ہم لوگوں کو، اس میں آج کچھ باتیں جو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو اور اس کے ساتھ ہی یہ ملت ابراہیمی جس پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل اپنے کرم سے کھڑا کیا ہے، اس میں ہونے والی عبادات چشم تصور سے دیکھیے کہ اس وقت عرفات کی وادی میں تقریباً 10:30 بجے ہوں گے اور منا سے حجاج کرام کا قافلہ جوک در جوک سارے راستے جو منا سے کو پہنچتے ہیں وہاں پر صرف انسانوں کے سر دکھائی دے رہے ہوں گے، ایک لباس، سب کا سر کھلا ہوا، سب کے پیر کھلے ہوئے، سارے کے سارے مردوں کے جسم پر 2 بغیر سلی چادریں اور سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک ہی ترانہ، حاضر ہوں اللہ تیری بارگاہ میں حاضر۔ یہ غلام آقا کی بارگاہ میں لوٹ کر آ گیا، اسے اس کا انداز ہے کہ تیرے بارگاہ کی سوا، تیرے دامن کی سوا کہیں اس کو پناہ نہیں۔ ایک ایسا منظر جو ساری دنیا کہیں پیش نہیں کر سکتی، وہ اس وقت حجاج کرام کے قافلے جبکہ عرفات میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ آج وہاں 9 تاریخ ہے اور آج کا دن یوم العرفہ، یہ وہ دن ہے جس دن مغرب کی نماز کے وقت تک یہ سارے حاجی اسی وادی میں ہوں گے۔ وہاں پر مسجد نمرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے بنائی ہوئی مسجد ہے، جیسے بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی، مسجد نمرہ کی بھی تعمیر انہوں نے کی۔ وہاں پر جو نماز ہوگی وہ تو ایک نماز ظہر اور عصر کو وہ یکجا کرتے ہیں، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ لیکن مسجد نمرہ کے باہر جو لوگ اپنے، ہر آدمی وہاں مسجد نمرہ کی کتنی کیپیسٹی ہوگی؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، یہاں تو لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، مسجد نمرہ میں ہر آدمی سما نہیں سکتا۔ اب مسجد نمرہ کے باہر اپنے اپنے خیموں میں جو حجاج کرام نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر، مگر ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے بعد بھی مغرب کے وقت تک وہ قیام کرتے ہیں، رکے رہتے ہیں عرفات۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کے پہلے نکلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ غروب آفتاب نماز مغرب کا وقت ہوگا اور اس کے بعد بغیر نماز مغرب پڑھے ہوئے نکلنا، اس کو دین کہا جاتا ہے، اس کو اسلام۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا امت کو، اس کو اپنے کے دانتوں سے پکڑ لے، اس کا نام دین ہے۔ اس میں آدمی کی عقل نہیں چلانا چاہیے۔ حج کے لیے آیا ہے، حج کا سب سے بڑا رکن اعظم
آج ادا کر رہا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھے گا، اور یہی نہیں پڑھے گا راستے میں بھی کہیں نہیں پڑھے گا، اس کو مزدلفہ جا کر ہی مغرب اور عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ساری دنیا کی نماز قضا ہو جاتی ہے مغرب کا وقت نکلنے کے بعد، حاجی کی نماز قضا نہیں ہوگی، جس وقت بھی وہ مزدلفہ پہنچے گا اس کے لیے نماز مغرب کا وقت ہوگا۔ یہ دین، بہرحال یہ بات آئی اس پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی سنتیں، تو حج بیت اللہ تو پورا ماشاءاللہ حضرت کی ذات عالی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے، وہی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے مختلف باتوں میں آزمایا، بکلمات، ایک کلمہ نہیں، ایک بات نہیں، بکلمات، کئی باتوں میں آزمایا۔ حضرت کی پوری زندگی مختلف آزمائش کا مجموعہ ہے، اور ایک ایک آزمائش ایسی ہے کہ ایک انسان نہیں، انسانوں کی پوری جماعت جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل، ایسی آزمائش۔ حضرت کو اللہ عز و جل نے، حضرت نے کام اپنے گھر سے شروع کیا، ہمیشہ خیال رکھو، دعوت اور اصلاح کا کام اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کام کہاں سے شروع ہوگا؟ اپنی ذات سے۔ اپنی ذات پر اگر میں اپنی دعوت کو طاری نہیں کر سکتا، لاگو نہیں کر سکتا، مجھے کیا حق دوسروں کو بتانے؟ جس بات کو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھئی یہ اللہ کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو میں سب سے بہتر بات سمجھتا ہوں۔ جب اس سب سے بہتر بات کو میں اپنے آپ پر ہی لاگو نہیں کر سکتا، اس کا معنی مطلب ہے کہ اپنی دعوت کے ساتھ میں خود منافق ہوں، تو کسی منافق کی دعوت میں کہاں سے اثر آئے گا؟ آپ بات سمجھے؟ مگر آگے کا پہلو، باپ سے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ ابا جان، مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، باپ بتوں کی پوجا کرتا تھا، حضرت ابراہیم فرماتے لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پرورش مت، شیطان کی پرستش مت کر، شیطان کی بندگی مت کر۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جس کسی کی پرستش اور بندگی کی جائے اور جس کے لیے آداب عبادت بجائے لائے جائیں، وہ سارا کا سارا شیطان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس کو کان کھول کے سن۔ آزر جو تھا وہ بتوں کو بناتا تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا، تو قرآن نے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، ابا یہ کیا بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تم کو تمہاری پوری قوم کو کھلے گمراہی میں دیکھتا۔ بتوں کی پرستش کرتا تھا، اور اللہ کے خلیل فرماتے لا تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش مت کرو، شیطان کی بندگی مت کرو۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے سوا جس کسی کی بندگی کی جائے یا رسومی عبادات اس کے سامنے بجا لائے جائیں، وہ بہرحال شیطان کے لیے۔ لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، اگر حضرت رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا نا تو بچا نہیں سکوں گا، تم بھی شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ یا ابت عربی زبان میں ابا جان، ابا جان۔ آج کی زبان میں بچے ابو بولتے، ابو ابو ابو۔ کیا بچہ جب ابو کہتا ہے تو آدمی کا دل کتنا بڑھ جاتا ہے۔ 4 مرتبہ یا ابت کہہ کے حضرت نے اس کو نصیحت کی، باپ کو۔ اس نے جواب میں کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم میرے معبودوں سے تم الگ ہو گئے ہو، میرے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو، خبردار اپنی اس بات سے باز آ جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے تمہاری جان لے۔ قال السلام علیکم۔ دعوت کا کام کرنا جو ہے وہ داعی کے ذمے ہے، کسی پر ہماری دعوت کا اثر ہو جائے یہ کسی داعی کے قابو میں نہیں ہے میرے محترم۔ اگر اللہ کے خلیل اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکتے تو کوئی کسی کو کیا ہدایت دے دے، لیکن کام شروع کر۔ اب وہ لوگ ہمارے یہاں بعض لوگ ان سے کام کچھ نہیں ہوتا، خالی انہوں نے سب سے آسان کام ہے لوگوں پہ عیب لگا، لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈو، ان کی غلطیاں نہیں کرو۔ فلانے صاحب جو ایسی دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہیں ان کے لڑکے کو تو دیکھو، ان کے بھائی کو تو دیکھو، ٹھیکیدار ہے کیا ہم؟ حضرت ابراہیم اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکے، اس شخص کی موت کفر پر ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم کا ان کے والد کے لیے دعا کرنا اس ایک وعدے کی وجہ سے تھے جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، اور جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، تبرأ من، انہوں نے دعا کرنا بند۔ آپ سمجھے، کسی کافر یا مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے دعائیں مغفرتیں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، منع کیا قرآن۔ اب باپ نے نہیں مانا، چونکہ میرا بیٹا نافرمان ہے، کیونکہ میرا بھائی نافرمان ہے، کیونکہ میرا فلاں نافرمان، اس لیے میں دوسروں کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ سامنے والا کام صرف دعوت دینا ہے، وہ قبول کرے نہ کرے یہ سر تا سر دست قدرت نہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ انفرادی طور پر کام نہیں، ان کو لگا کہ باپ جو ہے یہ پجاریوں کا چیف پجاری تھا، پجاریوں کا سردار ہے، سمجھ میں آ جائے گی تو بات آسان ہو جائے گی، لیکن وہ کچھ مانا نہیں ہوا۔ حضرت نے سوچا آپ پوری قوم کو ایک ساتھ اپنے طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا، ان کا عید کا دن تھا اور وہ سب کے سب میرے ٹھیلے میں ناچنے گانے تھرکنے گئے تھے۔ مشرک قومیں جو ہوتی ہیں ان کا شرک جو چلتا ہے وہ صرف ناچ گانا تھرکنا، شراب پینا، اچھلنا کودنا، یہ حرکتیں مسلمانوں کو زیب نہیں، مسلمانوں کی شان کے خلاف۔ وہ اپنی عید منانے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ، اور بڑے میاں جو تھے، اچھا وہاں بھی ایک بڑے میاں رہتے جو چھوٹے 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 بہت سارے چلر، اور اس میں بھی ایک تھوک بڑا سا تون والا، حضرت کیا کرے کوڑھاڑا اس کے کندھے میں لٹکا ہے۔ اور اس کے بعد وقت نہیں میرے ساتھیوں، اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کو پڑھی، پورا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا۔ کیا حال ہوا ہوگا، بادشاہ وقت نمرود ہے، قوم جانتی ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو ہماری بت پرستی کے خلاف ہمیشہ تقریریں کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ کس نے کیا ہوگا، فتح یذکر لہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، نوجوان، اور وہ ہمیشہ ان کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں کیا، یہ پیتے ہیں کیا، یہ بولتے ہیں کیا، ارے یہ ہل نہیں سکتے، ارے یہ مکھی کو نہیں بھگا سکتے، کیا کریں گے، ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا لے آؤ ان کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے، اور ان کے الفاظ جو ہیں انہوں نے آپس میں جو بات کی وہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو ہر رقو ہو، یہ فتویٰ دیا وقت کے بادشاہ نے، ہر رقو ہو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس شخص کو جلا کے خاک کر دو اگر تم کو اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے، بدلہ لینا چاہتے۔ اس کا مطلب ان کے معبود اتنے پھڑتوس ہیں
کہ وہ اپنا خود ہی بدلہ نہیں لے سکتے، بدلہ تم لو، سمجھا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تم اس کو جلا کے خاک کر دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کرنا ہے تو یہی کرو۔ جو الاؤ تیار کیا گیا حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے، مفسرین نے لکھا اس الاؤ، ایک آدمی جلانے کے لیے کتنی آگ جلانا پڑتا؟ ایک آدمی، دبلے پتلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دبلے پتلے، ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنا ایندھن لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، حق جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ان کو احساس تھا کہ پیچھے اس نوجوان کی کوئی ایسی طاقت ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو بہت زبردست ہے۔ جو الاؤ تیار کیا وہ 14 کوس کا تھا، 14 کوس کا الاؤ تیار کیا، اور مہینوں حضرت کو قید میں رکھ کے اس کا اعلان کر دیا کہ اپنے معبودوں کا بدلہ دینا ہے، اس میں جو چاہے آ کر اپنے طرف سے ایندھن ڈال سکتا ہے۔ 14 کوس کا، اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا۔ کیا ایمان ہوگا، کیا اللہ سے محبت ہوگا۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ایمان والوں کے سردار، ان کے قائد حضرات انبیاء ہوتے ہوں گے، ان کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی، ہم تو اس کا انداز بھی نہیں کر سکتے۔ ڈالا گیا آگ میں، آگ تیار ہے، اس میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم کو بے لباس کر دیا، کپڑے اتار دیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے مردے اپنے قبروں سے بے لباس غیر مختون نکلیں گے۔ غیر مختون ہیں جسے ختنہ نہ ہو، سب ایسے نکلیں گے، بے لباس غیر مختون۔ سب سے پہلے جنت کا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، کیا دیانت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے پہنایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ محدثین یہ لکھتے ہیں حدیث شریف کی شرح میں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا لباس، سب سے پہلے اللہ کے خلیل کا لباس اللہ کے راستے میں اتارا گیا تھا۔ اس لیے حشر کے میدان میں جب ساری انسانیت میں لباس ہوگی، رب کائنات سب سے پہلے اپنے خلیل کو جنت کی خلق پہنا۔ حضرت ابراہیم دعا بھی نہیں کر رہے، اس سیرت ابراہیم کے دعا بھی نہیں کر رہے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے، کوئی دعا نہیں کر رہا، ڈالا گیا۔ ایسی آگ تھی کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ابلیس مردود آیا بڑے میاں کی شکل میں، ارے کیا کرنا ہے، ان کو ڈالنے کے لیے تم کو پریشانی ہو رہی ہے نا، کوئی جا نہیں سکتا تھا قریب۔ جو قریب، جب اتنا بڑا آلہ ہوگا تو اس کی آنچ کتنے دور تک ہوگی، اور آج کے جیسے کوئی آہنی لباس اور اپنے فائر پروف لباس تو ہوں گے نہیں۔ کون جائے گا ان کو وہاں ڈالنے کے لیے؟ جو قریب جائے گا وہ بھی جل کے بھسم ہو جائے گا۔ ابلیس مردود آیا، میں بتاتا ہوں طریقہ، گوفن ہوتی ہے نا پتھر پھینکنے کی، ایک بڑی سی گوفن لو، اس میں ان کو ڈالو، اور گوفن کے ذریعے گھما کے زور سے دور سے پھینک دو، خود بخود جا کے خاک ہو جائے۔ ویسے ہی کیا انہوں نے۔ حدیث شریف کس درجے کی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ احادیث بھی ملتی ہیں کہ سارے کے سارے فرشتے جو تھے اللہ کے خلیل کی یہ حالت دیکھ کر منتظر تھے اس بات کے کہ پروردگار کس کو حکم فرماتے ہیں، اس لیے کہ الگ الگ مخلوقات پر الگ الگ فرشتے اللہ نے تعینات فرمائے ہیں۔ کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کوئی پتھروں کا فرشتہ ہے، کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے۔ ہر فرشتہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کس کو حکم ہوتا ہے۔ شاید بارش کے فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ بے زوردار بارش برسا کے اس آگ کو سرد کر دو۔ شاید ہواؤں کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ تیز ہوا چلا کے اس آگ کو، اسی بستی کو جلا کے خاک کر دو جن لوگوں نے میرے خلیل کو جلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبریل منتظر ہوں گے کہ مجھے حکم دیا جائے گا، جبریل میرے خلیل کو پھینکا جا رہا ہے، جاؤ میرے خلیل کو
اپنے پروں پر تم کیچ کر لو، جھیل لو، میرا خلیل آگ میں نہ پڑنے پائے۔ لیکن وہ میرا اللہ ہے، اس نے نہ کسی فرشتے کو حکم دیا نہ کسی کو براہ راست آگ کو حکم دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سراسر سلامتی کا۔ یہ سلام علی ابراہیم، مفسرین فرماتے ہیں وہ اتنا ایندھن تھا، اتنے پتھر، اتنی لکڑیاں اور اتنی جلنے والی چیزیں، وہ ایسا تھا کہ اگر اس پر جناب ابراہیم کا جسم اثر پڑتا جا کر تو ظاہر ہے کہ آپ کا جسم کم سے کم زخمی تو ہو جاتا۔ رب نے برد ہونے کا بھی حکم فرمایا، سرد بھی ہو جا اور سلامتی بھی ہو جا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ اس میں پھولوں کی جیسی نرمی اور نزاکت پیدا ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح اس آگ میں آ کر گرے، ایسا لگتا تھا جیسے پھولوں کی سیج پر حضرت کو انتہائی محبت سے ڈالا گیا ہے۔ یہ ہے جناب ابراہیم کی ذات۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی بیٹے کی کس طرح قربانی دی حضرت نے، یہ قربانی کا واقعہ اسی وادی منی میں پیش آیا تھا۔ میں اور آپ سب صاحب اولاد ہیں، اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے ہر آدمی جانتا ہے، اور وہ قلب ان ابراہیم لأوّاہ خلیل، جو قلب جتنا نرم ہوتا ہے، جو جتنا رقیق القلب ہوتا ہے، جتنے جلدی کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، جتنے جلدی کوئی آہیں بھرنے لگتا ہے، اس کے دل میں محبتوں کو ویسا ہی سمندر ملتن ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ہمارا ابراہیم بڑا آہیں بھرنے والا، انتہائی نرم، کیسی محبت۔ اور پھر بڑھاپے کی اولاد کے گردن پر چھری چلانا اسی قربانی کی یاد ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے ہم نے اس سنت کو جاری رکھا۔ اس قربانی کے تعلق سے کچھ باتوں کا خیال رکھا۔ ابھی دو کام اہم ہیں جو کل سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، ہر مرد اور عورت۔ ہمارے یہاں کیا ہے، عورتوں کو کان میں تو بیچاروں کوئی بات جائے، اس کا تو ہم نے کوئی بندوبست نہیں۔ یہ تکبیر کا گن، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو کم۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جس سے جماعت سے نماز پڑھا اس کو تو یاد آ جاتا ہے، کبھی امام صاحب بھول جاتے ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی پڑھنا شروع کرتا تو یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم انفرادی نماز، خدا نہ خواستہ جماعت نہیں ملی، الگ انفرادی آدمی کو، منفرد کو بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح خواتین کو بھی اس بات کی تلقین کرنا، واجب کام جو رہتا ہے اس کا چھوڑنا بہت ہی گناہ ہوتا ہے، تو معمولی کا مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی جائے کہ بیٹا ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا ذکر جو ہوگا ان ایام میں 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک جو ذکر ہوگا وہ ہوگا اس تکبیر کو ایک مرتبہ کہیں۔ عورتیں دھیمی آواز میں، عورتوں کی آواز کا بھی پردہ، عورتوں کی آواز پست ہوگی، مردوں کی آواز ذرا بلند، ایک مرتبہ کہنا، 3 مرتبہ نہیں کہنا۔ اور وہ بیچارے 3 مرتبہ والے جو ہے نا، وہ مانے کیا ان کو کچھ سوار ہو جاتا ہے، ہر چیز 3 مرتبہ طاق الگ ہے، ایک خود طاق ہے، ایک جو ہے اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے، اللہ اکیلا ہے، ایک جو ہے وہ خود طاق ہے، ان لوگوں کو 3 سے طاق شروع کرتا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ کہنا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ اہم ترین کام ہے جو میں نے خاص طور سے اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دیا تھا، آپ سے عرض کر دی کہ یہ کام ضرور کرنا۔ دوسرے، کل کا جو روزہ ہے ہمارا، کل 9 تاریخ ہے، جس دن جہاں جو تاریخ ہوگی اس تاریخ کی فضیلت وہاں اس دن ہوگی۔ آج مکے میں 9 ہے، 9 کی فضیلت ان کے لیے آج ہے، ہمارے یہاں 9 کل ہے، ہمارے لیے یوم عرفہ کل ہوگا۔
تو اس یوم العرفہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک کی نرمی کو دیکھو. رمضان کا روزہ تو اللہ نے فرض کیا، رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن باقی نفل روزوں کے بارے میں تم رکھو. آپ نے اس کی فضیلت بیان فرما دی، اور فضیلت کے بیان فرمانے کے بعد آپ کا یہ مزاج مبارک ہے کہ اگر میں امت کو حکم دے دوں گا تو نفل روزہ ہے، میرے کسی امتی پر شاق نہ ہو، اس لیے حکم نہیں فرماتے لیکن فضیلت بیان کرتے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کہ آپ کسی چیز کا حکم اشارے میں فرما رہے ہیں اور ہم اس اشارے کو سمجھ پر اس پر عمل پیرا نہ ہو جائیں، کیا ہمارا ان کا محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، تو ہم خود بھی اپنے بال بچوں کو بھی. لیکن روزہ نفل ہے، کوئی نفل یا مستحب کام اگر کوئی نہیں کرتا اس پر کسی طرح کی بھی تان تشنا کرنا گناہ ہے. یہ خیر نفل ہے، آپشنل ہے، لیکن انتہائی اہم ہے. ہم ہماری مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے کوشش کریں کہ یہ روزہ ہم بھی رکھیں، ہمارے بال بچے بھی رکھیں، اس لیے کہ انتہائی فضل. قربانی کے تعلق سے قربانی کے مسائل مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. جانوروں کے بارے میں جو قوانین ہیں اس کا لحاظ کریں، انتہائی احتیاط کے ساتھ قربانی کریں، اس کا خیال رکھیں کہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتا ہے، عبادت جو ہوتی ہے اس میں کوئی تماشے کا پہلو، اور اگر عبادت کا تماشا بنا دیا جائے تو تماشا ہو جائے گی، عبادت نہیں ہوگی. یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو جس سے قانون جو ہے اس ملک میں اس وقت یہ امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہاں کے قوانین کیسے ہیں انشاءاللہ عید کے موقع پر عرض کریں. خوب خیال رکھیں، تمہارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تمہارے لیے یہ قانون ہے کہ جہاں یہ ہاتھ میں آ جائے اس کو پکڑ کے اندر کر دو، اس کو کوئی ضمانت بھی نہ ہو. اس کو ہم کتنا پریشان کریں، صرف ایک ہی قانون تمہارے لیے رہ گیا ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے مسلمان، اس کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد گوشت جو ہے، بڑا جانور جو ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 زیادہ سے زیادہ 7 سے کم بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 7 حصے دار ہیں اور وہ گوشت اپنا تقسیم الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اندازے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو وزن کر کے برابر الگ کرنا ہوگا. اگر انداز سے اس کو حصہ کیا جائے تو یہ انتہائی گناہ کا کام ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اس پر جس کو زیادہ جائے گا اس پر سود کا گناہ ہوگا. قربانی اس کا خیال رکھیں کہ ہر سال ہر صاحب نصاب پر الگ سے قربانی والی. بیچارے کچھ لوگ ایسے پورے گھر کی طرف سے ایک بھی کر دو تو ان کو واجب وطر کی نماز جو ہے وہ 1 رکعت پڑھ لو تو چل جاتا ہے، تراویح بھی 8 ہی پڑھ لو تو چل جاتا ہے. یہ کیا بکواس ہے. ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی فرض ہے. اپنی واجب قربانی جو ہے وہ پہلے کرنے کے بعد پھر جس کی طرف سے چاہے آدمی قربانی کر. میری قربانی نہ کروں، ابا کی طرف سے کر دوں، اماں کی طرف سے کر دوں، نہیں، پہلے اپنی قربانی کر پھر جس کی طرف سے کر. اور ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے. اس وقت ان کی طرف سے ہماری زبان پر ایک چیز ہے، ابا کے نام پہ قربانی. ابا کے نام پہ ہوتی ہے، اپنے نام پر اللہ پہ ہوتی ہے قربانی. جو چڑھ گیا اس کو درست بھی کرنا تیار ہے. قربانی کیسے کرتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے. تو ہمیشہ قربانی اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور پھر کسی کی طرف سے ہوتی ہے جو قربانی کرنے والا ہے. اسی لیے قربانی کے بعد وہ دعا کرتا ہے، اللہم منکا ولکا، اے اللہ تیری جانب سے تیرے بارگاہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. تو ہمیشہ قربانی طرف سے ہوتی ہے، نام سے اللہ کے ہوتی ہے قربانی. اب ہمارے مرحوم والدین اور اقربا اور رشتہ دار، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا عید کے دن اور فرمایا، اے اللہ یہ مینڈا میری پوری امت کی طرف سے قبول فرمائے. اللہ کے رسول نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے اور ہمیں طاقت دی ہے تو ہم اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، جناب ابراہیم کی طرف سے ہو، جناب اسماعیل کی طرف سے ہو.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ ایک قربانی اپنی کر سکتا ہے، پھر ایک اور دوسری کو، تیسری کی اس کی طاقت نہیں ہوتی، الگ الگ ماحول ہے، اس کو لگتا ہے میں ابا کی طرف سے کروں کہ اماں کی طرف سے کروں، اس کے لیے سیدھا مسئلہ وہ دوسری قربانی بھی اپنی طرف سے کر لے۔ ایک آدمی اگر 2 قربانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی واجب ہوگی اور دوسری نفل ہوگی، ہے نا؟ تو یہ دوسری نفل قربانی بھی اپنی طرف سے کر لے اور پھر اس کا ایصال ثواب جس کو چاہے اس کو کر سکتا ہے۔ ابا میرے اللہ پاک میرے اماں ابا دونوں کی روح میں اس کا ثواب عطا فرما دے، تیری مجبوری ہے کہ تو ایک ہی قربانی کر سکتا ہے، اس لیے دونوں کو ایصال ثواب کر دے، اور جتنوں کو کرنا چاہتا ہے کر دے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے ہر ایک کو الگ الگ قربانیوں کا جو ثواب دیا جائے گا۔ کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا چاہیے یا نہیں؟ کھلا مسئلہ ہے، دیا جا سکتا ہے، مگر آج کے دور میں بہت احتیاط سے، کوئی مانگتا ہے طلبگار ہوتا ہے، یہ معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کوئی فتنہ نہیں کرے گا، اس کو دیا جائے۔ دیکھو مسائل وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، وقت کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مجدد العالی نے لکھا ہے اپنی تصنیف میں جدید مسائل میں کہ غیر مسلموں کو گوشت دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ احسان ہوگا ان کے ساتھ، وہ اس سے مسلمانوں کے اخلاق کا ماننے والا ہو جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں وہ مسئلہ اب نہیں رہا، یہ خیال نہیں، مسائل وقت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی آدمی ہم اس کو گوشت دیں اور وہ مردود اس کا فتنہ بنا کر ہماری گردن کا ہار بنانے کی کوشش کرے، ہرگز اس کو گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعاً اجازت ہے غیر مسلم کو دینے کی، کوئی حرج نہیں ہے اس کو دینے میں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے کسی فتنے کی گنجائش نہ ہو۔ یہ میں نے عرض کیا نا کہ مسائل وقت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ اور آخری بات، اس مسجد میں انشاءاللہ نماز عید 7:30 بجے صبح ادا کی جائے گی، انشاءاللہ 7 بجے بیان ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔